میری مروضات ہیں کہ ثاقب نثار، جسٹس گلزار، جسٹس کھوسا، جنہوں نے گنونی سازش کے ذریعے نواز شریف کو پیناما کے اندر بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا، یہ تینوں بد کردار انسان، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حکومت سے مطالبہ کیا ہے میں نے کہ ان کی فی الفور مراد بند کی جائیں، ان کے جو مفت کی بجلی جاتی ہے وہ بھی بند کی جائے، جو 20 سے 25 لاکھ روپے میں مہینے میں یہ تینوں افراد پڑھتے ہیں، فی بندہ 25 سے 30 لاکھ روپے میں پڑھتا ہے، بند کیا جائے یہ کھیل۔ ایک سیاست دانوں کو تو آپ 1-1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے پر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے۔ سیاست دان جس نے ملک کی خدمت کی، نواز شریف، اس کو آپ سزا دے دیتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور آپ بدکرداری کر کے، آپ 2 نمبریاں کر کے آپ ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ ٹکٹیں بھی بیچتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ کو پینشن بھی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آپ کو پھر بھی پیسے ملتے ہیں، اس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں آپ کو کہ آپ ٹکٹیں بیچیں۔ کون سے ملک کا ایسا کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوگا؟ آج دنیا کی عالمی عدالتیں بھی سوچتی ہوں گی کہ اگر اس طرح کے بد کردار چیف جسٹس اگر ملک میں رہتے ہیں تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ۔ ثاقب نثار جیسے بد کردار، بد دیانت خائن لوگ، جھوٹے اور بشرم لوگ اگر عدالت عظمیٰ کی مقدس سوان میں بیٹھ کر پیسے لے کر فیصلے کرتے ہیں تو لعنت ہے اس طرح کے شخصوں پر، لعنت ہے اس طرح کے فیصلوں پر۔ یہ کردار ان بد کرداروں کا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ ان تینوں کی فی الفور مراد پوری بند کی جائے، ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ شکریہ۔ عابد شریفی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کردار سامنے آئے ہیں، ان کے خلاف ان کے نام بھی بتا دیں ذرا، ان کے خلاف بھی کارروائی کرو، اور حکومت آپ اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت کیوں گریز ہے؟ دیکھیے جی، بیلے ہو جاتی ہیں، پکڑنے ہی نہیں دیا جاتا، وہ باہر ہی آگے بیٹھ گئے ہیں عمران خان کے۔ جی آپ مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب کو تو کہتے ہیں جی کہ پکڑ کے لائیں کدھر ہے، اور آپ ان کو کہتے ہیں اچھا جی ہم عمران خان صاحب کا انتظار کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ہوتا ہے عدالتوں میں؟ عدالتوں میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ کیا مریم نواز کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا جویریہ شہباز کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا جو فریال تارپول ہے وہ کسی کی بہن نہیں تھی؟ اور بھی وہ جو ہمارے بڑے افسر تھے، بیوروکریٹ، ان کو ہتھ کڑیوں میں ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی نیب کی کسٹڈی میں، وہ کسی کا بھائی باپ بیٹا نہیں تھا؟ اور بے گناہوں کو جن کو آپ نے ہیروئن کے کیسوں میں پکڑ دیا، اندر رکھ دیا، چرس ڈال دی اس کے اوپر، اور کہتے تھے جان اللہ کو دینی تھی، اور خواجہ سعد رفیق سے لے کر خواجہ سلمان رفیق کو لینے، خواجہ آصف صاحب کو لینے، اور خاقان عباسی صاحب کو لینے، جوید لطیف صاحب کو لینے، وہ کسی کے بھائی بہن بیٹے نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ کو انصاف نظر نہیں آتا تھا؟ جن کو 90 دن کے لیے آپ نے ڈیٹینشن سیل میں ڈالا ہوا تھا، جن کے کھانوں میں پابندی تھی، جن کے کھانوں کے اندر سلو پوائزننگ کرتے تھے۔ میاں نواز شریف کے لیے تو آپ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو نہیں آنے دیتے تھے، اس وقت تو آپ ہماری میڈیکل رپورٹس ریجیکٹ کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ نیب کے جو نوٹسز ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ کیا ہماری بیٹیاں بہنیں، کیا بشرا بی بی آسمان سے اتری؟ بشرا بی بی تو وہ سرگنا ہے جو چوری میں ملوث ہے، جو ہیرے جواہرات کی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دلالی کرتی رہی، آپ اس کی چوری پکڑی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جی غیر ضروری نوٹسز۔ تو یہ دورہ معیار انصاف نہیں چلے گا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کا بیڑا غرق ہوا۔ انصاف ہو تو پھر ہوتا نظر آنا چاہیے۔ وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف نواز شریف کے خلاف کیسز ہیں، ان کی فہرست لے لیں، اور دوسری طرف آپ ہر روز آپ اب ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں۔
تو پھر آپ یہ مورد الزام حکومت کو نہ ٹھہرائیں، آپ بھی سوالات کریں ان سے. آپ کے پیسے جاتے ہیں، آپ کے ٹیکس جو کاٹتے ہیں ان پیسوں سے تنخواہیں جاتی ہیں، آپ ہی کے پیسوں سے. وہ ثاقب نثار ابھی مزے کر رہا ہے، مزے کی مہنگی ترین کپڑے اور اینکیں پہنتا ہے. اس نے چشمے 3 قسم کے اندر لگائے، ایک چوری کا، دوسرا انصاف بیچنے کا، تیسرا نا انصافی. 3 وہ چور نے چشمے لگائے ہوئے، ان کے تینوں چشمے اتار کے انشاءاللہ اس کو جیل میں بھی پھینکیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بس جی صاحب ایک سوال یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ثاقب نثار کا جو تسلسل تھا یا ہے وہ ابھی تک عدالت عظمیٰ میں جاری ہے؟ بالکل. آپ کو روز نظر نہیں آتا؟ آپ مجھے بتائیں کے پی میں کیوں نہیں الیکشنز کے اناؤنسمنٹ ہوتی؟ کیوں نہیں خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جاتے؟ دیکھیں ایک قانونی ہچ ہے، ڈی لمیٹیشنز ہونی ہے یہ مردم شماری کے بعد. قانونی طور پر آئین کہتا ہے کہ جب مردم شماری ہو تو 4 مہینے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے ڈی لمیٹیشن کے لیے، یعنی کہ حلقہ بندیوں کے لیے. اب وہ 4 مہینوں میں جب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے حوالے سے صوبہ پنجاب، اس کے آپ مردم شماری کے بغیر الیکشن کروا دیں اور باقی تینوں صوبوں میں آپ مردم شماری کے ساتھ الیکشن کرا دیں؟ تو یہ تو ویسے ہی غیر قانونی الیکشن ہے، تو اس کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ چیزیں دونوں اینگل کے ساتھ دیکھیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی حکمرانی قانون کی ہوگی، آئین کی ہوگی اور پارلیمان کی ہوگی. سر جیسا کہ آپ واٹر اینڈ پاور وزارت کر رہے چکے ہیں سر، 2010 اور 22 کے فلڈ ڈیزاسٹر تو گزر چکے ہیں، لیکن پچھلے 4-5 دنوں پہلے سر کے پی کے اور بلوچستان میں فلڈ ڈیزاسٹر سے 10 اور اموات ہوئی سر. تو اس کے لیے کوئی سلوشن حکومت کی؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا چور اس میں بد کردار عمران خان ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ان کو فنڈنگ ہوئی کے پی میں، اس کے علاوہ جو ان کو ایکسٹرا پیسے نواز شریف صاحب نے 70 ارب روپیہ دیا اس وقت، جو ان کے بنتے تھے وہ بھی دیا، نواز شریف نے دیا، باقی کسی حکومت نے نہیں دیا. تو وہ عمران خان ان پیسوں کو اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دیتا رہا، اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے دیتا رہا. وہ اربوں روپے جو تنخواہوں میں گئے، آج صوبے میں پیسے نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے. تو وہ تمام جو افراد ہیں، اس لیے تو میں چیختا ہوں، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان بد کرداروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اگلے دن ضمانت ہو جاتی، تو ایسے پکڑا جاتا. جنہوں نے بی آر ٹی سسٹم آپ دیکھ لیں، جو بس سروس چلی وہاں پہ بینک گارنٹیاں جعلی نکلتی ہیں اور ثاقب نثار ان کو تحفظ دیتا ہے. تو یہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. ابھی میرا خیال جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ اس کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے اور اس کو پبلک کر کے بد کردار لوگوں کو منظر عام پر لانا چاہیے.